واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور آج دعائیں کیا کرو، کافر ٹکرا چکے ہیں، اللہ نے ٹکرایا ہے، اس غزہ والوں کی آہ پڑی ہے، ان کی بد دعائیں اور چیخیں آسمانوں کے اللہ کے عرش کو ہلا گئی ہیں۔ رب نے ایسا ٹکرایا ہے، ایسے متکبر بنے ہوئے ہیں اور اپنا تیا پانچا کر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، ان مظلوموں کی ایسی بد دعا لگی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں آج اس ممبر رسول پہ بیٹھ کر، یا اللہ اس امریکہ بے ایمان کا ستیہ ناش فرما دے، اللہ تمام برباد فرما دے، یا اللہ اسرائیل بغیرت کو اس صفحہ ہستی سے اس کا نام و نشان مٹا گا۔ پوری امت مسلمہ کو بے چین کر رکھا ہے، قرآن والوں کو بے چین کر رکھا ہے۔ آج ملک پاکستان میں اسلام کے نام پہ لیا جانے والا ملک، اس پر علماء بے چین، مسلمان بے چین، یہاں مسجد نہ بناؤ اجازت لو، یہاں مدرسہ نہ بناؤ اجازت لو، اللہ کا دین پڑھانے کے لیے بھی اجازت لو۔ اس مسجد کو مسمار کرو، اس مدرسے کو مسمار کرو، یہ سب ایجنڈا وہاں سے آتا ہے۔ اور ہمارے حکمران بیچارے، انہوں نے تو حکومت کرنی ہے نا، وہ تو ہاتھ باندھ کے ان کے بوٹ بھی پالش کریں گے اور ان کے سامنے ان کے اس منہ کو بھی صاف کریں گے ٹشو کے ساتھ۔ اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے، ایمانی جذبہ نصیب فرمائے اور ایمانی غیرت اللہ عطا فرمائے۔ اللہ اللہ، آج ٹکرا رہے ہیں اور اللہ ان کا ستیہ ناش کرے گا۔ امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے دعا فرمایا کریں، خوب دعا۔ پھر وطن عزیز پاکستان، اللہ اس کو داخلی خارجی خطرات سے محفوظ و مامون فرمائے۔ اس کے گرد یہ سارے ملا رہے ہیں، یہ سارا کفر، تو دعا کیا کو فانصرنا علی القوم الکافرین، فانصرنا علی القوم الظالمین، فانصرنا علی القوم الفاسقین۔ اے اللہ ان ظالموں، فاسقوں اور ان کافروں کے ان کو تباہ و برباد فرما اور اللہ ہماری مدد فرما۔ اس کے علاوہ یہ مہینہ بڑا قیمتی مہینہ گزرا ہے، اس میں اگر ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو رب کائنات بڑی رحیم اور کریم ذات ہے، اس نے ایک ترتیب بتائی ہے۔ اگر تمہارے روزوں میں کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو صدقہ فطر ادا کیا کرو، ادا کر دو گے، میرے پیدا کردہ غریبوں، مسکینوں، عاجزوں، مقروضوں اور ان لوگوں کو، اپاہج لوگوں کو، لنگڑے لوگوں کو، لولے لوگوں کو اور جو بے سہارا ہیں ان کو یہ پہنچا دو گے تو میں تمہارے جو کمی بیشی اس کو معاف کر کے تمہارے روزوں کو تمہارے دامن میں محفوظ کر دوں گا اور قبول فرما دوں گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو صدقہ فطر کس کو ادا کرنا ہے؟ سب سے پہلے دیکھو شریعت کتنی پیاری ہے، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھنا ہے، اپنے رشتہ داروں میں دوہرا ثواب، صلہ رحمی کا دوہرا ثواب۔ یتیم ہیں، غریب ہیں، مقروض ہیں، مسکین ہیں، ہاں جی، ان کے اوپر یہ صدقہ فطر، جہاں زکوٰۃ لگتی ہے وہاں صدقہ فطر بھی لگتا ہے۔ خاوند اپنی بیوی کو صدقہ فطر نہیں دے سکتا، والدین کو نہیں دے سکتا اور والدین اپنی اولاد کو نہیں دے سکتی۔ اسی طرح یہ جتنے صدقات ہیں ہاشمی سیدوں کو نہیں دے سکتے، ہاشمی سیدوں کو یہ جتنے بھی صدقات ہیں، جتنی بھی صدقات کی مدات ہیں، ان کی اگر خدمت کرنی ہے، غریب ہیں تو ان کو کسی اور مد میں، عطیات کی مد میں ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، لیکن یہ صدقات فطرات ہاشمی سیدوں کے اوپر نہیں لگتا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ لوگ دے دیتے ہیں، ترس کھاتے ہیں، تو ایسا ترس نہیں کھانا چاہیے کہ ہمارے اعمال مقبول ہی نہ ہو، ہمارا دیا ہوا مال ہی اللہ کے یہاں قبول نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ تو صدقہ فطر کے لیے یہ ضروری ہے مسئلہ۔ طلوع صبح صادق کے وقت بھی اگر کوئی بچہ پیدا ہو گیا ہے تو اس کا صدقہ فطر بھی ادا کرنا ہے، اور اگر عید کی رات کوئی آدمی فوت ہو گیا ہے تو فوت شدہ آدمی کا صدقہ فطر نہیں ادا کرنا لازم نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اعمال کریں گے، اور یہ ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلا کہ جس طرح حرام کاموں سے، حرام کھانے سے ہم بچے ہیں، پورا مہینہ سب بچے یا نہیں بچے؟ حرام کاموں سے بچے نا؟ تو انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی اگلے رمضان تک یہ سبق، یہ درس دیتا ہے رمضان، کہ اگلے رمضان تک بھی رشوت کے قریب نہیں جانا، حرام کے قریب نہیں جانا، چوری کے قریب نہیں جانا، دغا بازی کے قریب نہیں جانا، ملاوٹ کے قریب نہیں جانا۔ یہ ہمارے معاشرے کا ناسور ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
جامع مسجد طاہا میں کل انشاءاللہ العزیز بروز ہفتہ ہم عید الفطر 7:30 پر نماز ادا کریں انشاءاللہ.